نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہودیت کے حوالے سے آج چھٹی قسط ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بنی اسرائیل نے حضرت یوشع کی قیادت میں جنوبی فلسطین کے علاقوں کو زیر تو کر لیا، لیکن وادی اردن اور اس کے جو پہاڑی علاقے تھے ان پر ان کا تسلط قائم نہ ہو سکا۔ ان میں وہ زمینیں جن پر کاشت ہو سکتی تھی اور ان پر ہی ان کے جو قبیلے تھے وہ اپنے اپنے سرداروں کے تحت وہاں آباد ہو گئے۔ بنی افراہیم یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد تھی، ان کو دوسرے قبائل پر فوقیت حاصل تھی۔ ان کے کاہن مذہبی امور میں فیصلہ کن حیثیت رکھتے تھے۔ شلوہ کے قیام پر پتھروں کی 4 دیواری قائم کر دی گئی، جس پر ایک خیمہ نصب کر دیا گیا اور اس عہد نامے کا صندوق اور قبہ عبادت رکھا گیا۔ اسی کو خانہ یہوہ قرار دیا گیا، یعنی اللہ کا گھر قرار دیا گیا۔ اب تمام قبیلے سال میں 3 مرتبہ یہاں جمع ہوتے، دعائیں کرتے، مناجاتیں کرتے اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اب یہ تو اس کو اللہ کی خوشنودی کہتے ہیں، یہوہ کی خوشنودی کے لیے نیم اریاں ناچتے تھے اور مقدس ضیافت منعقد کرتے۔ اسی طرح لادی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، ان کی اولاد کے پاس کوئی سیاسی اختیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی بستیاں آباد کیں۔ ان کے راہب خانہ بدوش کاہنوں کی حیثیت سے مختلف علاقوں میں گشت کرتے اور مذہبی رسومات ادا کرتے، اور اپنے جو ان کے پیرو تھے، جو ان کے مریدین تھے، ان سے نذرانے حاصل کرتے۔ اگرچہ بنی اسرائیل کی قومی جمعیت کا انحصار بنی افراہیم کی سرداری، شلوہ کے تقدس، ان کے راہبوں کی رہنمائی پر تھا، لیکن پھر بھی ان میں اتحاد پیدا نہ ہو سکا۔ یہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہونے کی وجہ سے انہوں نے 12 چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لیں، جنہیں جو مقامی باشندے تھے انہوں نے یک کے بعد دیگر زیر کیا، ان پر حملے کیے، ہر ریاست کو وہ زیر کرتے چلے گئے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ان کا کوئی بہادر آدمی کبھی کبھار انہیں جنگ آزادی پر اکساتا، ان کے باہمی انتشار اور آویزش کو ختم کر کے دوبارہ مقام اقتدار حاصل کر لیتا، لیکن ان کی تنگ نظری اور فطری کینہ پروری اور سازشی ذہنیت اسے بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ غیر اقوام انہیں اپنے حملوں سے پھر منتشر کر دیتی۔ اس طرح مدتوں یہ قبائل مارے پھرتے رہے، اور جنہیں پہاڑی غار میسر آئے وہ ان میں جا چھپے۔ یہوہ سے ان کی نسبت محض زبانی حد تک تھی، یہ لوگ ہر معاملے میں من مانی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے 10 احکام کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہوتے ہوتے دوسری قوموں کے جو دیوی اور دیوتا تھے، انہیں بھی اللہ کا شریک بنا لیا، اور افزائش نسل، اچھی فصل، لڑائی جھگڑے کی فتح کے ضامن یہ اللہ کے شریک جو تھے ان کو یہ ٹھہرانے لگے۔ تو ایک عرصے بعد فلسطین ان کی دست برد میں آ گیا۔ فلسطین کے اندر حتی، اموری، کنعانی، فرزی، حوی، یبوسی اور فلسطی وغیرہ اس طرح کی کئی قومیں آباد تھیں۔ یہ تمام اقوام بت پرست اور مشرک تھی۔ ان کے سب سے بڑے دیوتا کا نام ایل تھا، جسے یہ لوگ دیوتاؤں کا باپ کہتے تھے، اور اسے عام طور پر سانڈ سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اس کی بیوی کا نام، جو یہ ان کا دیوتا تھا جسے سانڈ سے تشبیہ دے دیتے، ایل جس کا نام تھا، اس کی بیوی کا نام عشیرہ تھا، عشیرہ رکھا گیا۔ تو اس جوڑے سے پھر کئی خداؤں اور خدانیوں کی ایک پوری نسل ان چلی آتی تھی، جن کی تعداد کوئی 70 سے زیادہ تھی۔ ان میں زبردست ترین جو تھا اس کا نام تھا بعل، جو رویدگی اور بارش کا دیوتا
اور زمین و آسمان کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بیوی کو شمالی علاقوں میں اناس یا اناس اور فلسطین میں عطارات کا نام دیا گیا تھا، جو بعل کی بیوی تھی۔ افزائش نسل کے لیے اور روئیدگی کے لیے اس سے رجوع کیا جاتا تھا، اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ اس کی جو محبوبی ہے، یعنی اس کے ساتھ جو محبت ہے، وہ بعل کے اختیارات پر بھی حاوی ہے۔ ان کے علاوہ جو کوئی دیوتا موت کا مالک تھا، کوئی دیوتا جو ہے وہ کوئی دیوی صحت کی، اور کوئی دیوتا جو ہے وہ قبضے کا مالک تھا، کوئی وباؤں اور قحط کا مالک تھا۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ کے کام مختلف دیوتاؤں میں تقسیم کر دیے تھے۔ یوں ساری خدائی انہوں نے ان اصنام کے تصرف میں دے دی تھی، جن کے سامنے اب ظاہر ہے انہوں نے یہ باور کرایا تھا کہ یہ جو بت ہیں، یہ جو اصنام ہیں، یہ زیادہ طاقتور ہیں، اور بنی اسرائیل ان کے سامنے بے بس ہیں، مجبور ہیں، اس لیے ان کے سامنے جھک گئے۔ اب ظاہر ہے کہ خود ساختہ دیوی دیوتاؤں کی بندگی انہیں اخلاقی طور پر کس سطح پر لے آئی۔ وہ اپنے پہلوٹی کے بچے کو بھی بعل کی خوشنودی کے لیے زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ عطارات کی جو عطارات کو جنسی برانگیختہ کرنے کے لیے کسی داسی کا انتخاب کرتے جس کا جسم بے داغ ہوتا۔ یہ داسی اس کے مندر میں کھڑے ہو کر برہنہ ہو کر ناچتی تھی، اور اس طرح ناچتی تھی کہ اس کا انگ انگ اور اس کی بوٹی بوٹی تھرکتی تھی۔ بنی اسرائیل کے جوان اسے رجھانے کے لیے اپنے حسن و شباب کا مظاہرہ کرتے تھے، اور اس کا انتخاب عطارات کی چشم کرم کے مترادف تھا، یعنی وہ جس نوجوان کو پسند کرتی تو وہ اس معبد ہی میں اس سے زنا کرتا۔ اس نوجوان کے بیوی اور بچے بھی اس کی خوش قسمتی پر ناز کرتے تھے کہ اس سے جو ہے وہ اب ان کے کھیت اور ان کی جو قسمت ہے وہ سب سے زیادہ بارآور ہوگی، کیونکہ ہمارے بیوی یہ کہتی کہ میرے شوہر سے اس نے جو ہے وہ تعلق قائم کیا ہے، اور بچے اس کے کہتے کہ ہمارے باپ سے اس کا تعلق قائم ہو گیا ہے، اب ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے بنی اسرائیل کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ فلسطین جب فتح ہو جائے تو جو مفتوحہ قوم ہے ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا، ان کی زمینیں حاصل کر کے اللہ کی عبادت کرنا، ورنہ ان قوموں کی جو اخلاقی پستی ہے، ان کی جو اعتقادی کمزوریاں ہیں، وہ تمہارے اندر آ جائیں گی۔ لیکن بنی اسرائیل ان ہدایات پر بھی کاربند نہ رہے۔ انہوں نے فلسطینی اقوام کو قتل نہیں کیا بلکہ غلام بنایا، یہوہ کی خدائی کا اقرار نہیں کیا، کوئی متحدہ سلطنت قائم نہیں کی، قبائلی عصبیت میں مبتلا ہوئے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا پسندیدہ علاقہ لے لیا، اور پھر مقامی لوگوں کے رسم و رواج اختیار کر کے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ پھر اللہ نے ان سے جو عہد کیا تھا، اللہ نے وہ بھی اپنا عہد ترک کر دیا، کیونکہ وہ عہد مشروط تھا بنی اسرائیل کی توحید پرستی کے ساتھ۔ اب جب انہوں نے توحید چھوڑی تو اللہ نے اپنا عہد بھی واپس لے لیا۔ کیونکہ ان کے ساتھ جو عہد تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کی عبادت، پاک بازی، اقوام عالم کے لیے مثالی کردار انہوں نے ادا کرنا تھا۔ لیکن جب انہوں نے شرک کی بدعت اور کفر کو دوبارہ اختیار کیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلائی تھی، جس کی بدولت انہیں صحرائے سینا میں 40 سال تک گمراہی اور آوارگی کی سزا ملی تھی، تو ان میں جسمانی عوارض اور اخلاقی لعنتیں در آئیں، اور وہ پستی میں دوسری قوموں کے لیے عبرت کا مرقع بن گئے۔ تورات کی کتاب قضاء میں قضاء کی ایک روایت ہے، وہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرمایا ہے کہ اور بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بدی کی اور بعلیم کی پرستش کرنے لگے۔ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو انہیں مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے ارد گرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا۔ وہ خداوند کو چھوڑ کر بعل و عطارات کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا۔ باب 2 فقرات 11 تا 13۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ ابراہیم
اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے گھرانے سے نسبت کی بدولت تو بنی اسرائیل نے اقوام عالم میں اپنا جھنڈا گاڑا ہوا تھا، اپنی فضیلت بتایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی رہائی اور دعاؤں کے صدقے میں انہیں ارض مقدس کی سرداری نصیب ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی فطری پستی کو دستگیری بنا لیا، تورات اور 10 احکام کی پیروی کو یکسر بھلا کر دوسری قوموں کی بت پرستی کو شعار بنا لیا۔ اب جہاں وہ دوسروں سے خود کو افضل سمجھتے، وہاں اپنی ہر بے راہ روی کے لیے جواز بھی تراش لیا کرتے تھے، اپنے ہر گناہ کے لیے کوئی جواز بھی تراش لیا کرتے تھے۔ 3 صدی کا ایک مورخ ہے میتھیو، اس نے مصر سے ان کے انخلاء کی دلیل یہ دی ہے کہ ان میں کوڑ اور دوسرے متعدی امراض نے گھر کر لیا تھا، جس کی وجہ سے مصری بھی ان سے نجات پانا چاہتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ سرزمین کوڑیوں اور اندھوں کا وطن تھی۔ گویا 2000 سال کا عرصہ انہوں نے جس کفر و ضلالت میں بسر کیا تھا، اس کی جسمانی سزائیں بھی انہی ہاتھوں ان کو ملتی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، کوڑ کا مرض ان کے ہاتھ پھیرنے سے ختم ہو جاتا تھا۔ اگر ہمارا مطالعہ تاریخ صحیح ہے تو ہمیں یہ کہنے میں ہرگز باک نہیں ہونا چاہیے کہ فلسطین کو زیر کرنے کے بعد ان کا کردار اتنا پست تھا کہ انہوں نے مقامی قوموں کو فنا کیا اور ان کی ذلتوں کو اختیار کیا۔ جہاں جہاں ان کی پیش نہیں چل سکتی تھی، وہاں وہاں انہوں نے فتنہ و فساد، عیاری، چال بازی، تعصب اور سازش کا جال اس طرح پھیلایا کہ اکثریت کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ وہ بھی ان کی طرح انسانی، اخلاقی، معاشی، مذہبی اور تمدنی طور پر جہالت کا شکار ہو گئی۔ اور بنی اسرائیل کا مقصود یہی ہے۔ بدویانہ خصلتوں اور قبائلی عادتوں سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کے بڑے بوڑھوں نے یہوہ سے التجائیں شروع کی، انہیں اتحاد عطا کر دے، ایک مرکز پر ہم کو لے آ، کوئی ہمیں بادشاہ بخش دے، ایک ایسا بادشاہ جو انہیں اپنے اختیارات کی بنا پر مجتمع رکھے، قبائل کی یورشوں سے، دوسرے قبائل کی یورشوں سے اور حملوں سے محفوظ کر دے۔ ان میں ایک نبی تھے حضرت شموئیل علیہ السلام، سموئیل علیہ السلام یا شموئیل علیہ السلام، سموئیل غالباً ان کا نبی تھے، سموئیل علیہ السلام۔ انہوں نے ان کے سامنے شخصی حکمرانوں کی خرابیاں بیان کی، انہوں نے خبردار کیا کہ تم جو یہ دعائیں مانگ رہے ہو یہ نہیں مانگو، اور ان سے جو کہا وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے جائے گا، انہیں اپنا غلام بنا لے گا، اپنے رتھوں اور گھوڑوں کے لیے ان سے کام لے گا اور اپنے رتھ کے آگے آگے انہیں دوڑائے گا۔ وہ انہیں 1000 پلٹنوں اور 50 کے دستوں پر سالار مقرر کرے گا اور انہیں اپنی زمینوں پر ہل چلانے اور اپنے کھیتوں کی ٹکائی پر لگائے گا، ان سے جنگیں لڑے گا، تمہاری لڑکیوں کو مطبخ میں رکھے گا تاکہ طرح طرح کے کھانے پکوائیں، طرح طرح کے پکوان پکائیں، اور وہ تمہارے کھیت، تمہارے انگوروں کے باغ، تمہارے زیتون کے درخت تم سے چھین لے گا اور اپنے ملازموں میں بانٹ دے گا، اور وہ تمہارے خادموں اور کام کرنے والی لڑکیوں اور بہادروں اور گدھوں کو زبردستی ہانک کر لے جائے گا اور اپنے کام میں لائے گا۔ وہ تمہاری بھیڑوں کا عشر مانگے گا، تم اس کے چاکر بن کر رہ جاؤ گے، اور تم اس دن کو رو گے جس دن تم نے اسے اپنا بادشاہ چنا تھا، اور تمہارا رب تمہاری فریاد نہیں سنے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے حضرت سموئیل کی بات پر کان نہ دھرے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو بادشاہ مانگتے تاکہ ہم بھی دوسری قوموں کی طرح ہو جائیں، تاکہ ہمارا بادشاہ بھی ہمارے ساتھ انصاف کرے، ہمارا رہبر ہو، ہمارے ساتھ مل کر جنگیں لڑے۔ تو ان کا جو سب سے پہلا بادشاہ تھا وہ تھا ساؤل، جس نے ان کی مرادیں پوری کی، ان کی جنگیں پوری بے جگڑی سے لڑتا رہا اور اپنے صدر مقام جلیل میں سادہ زندگی بسر کرتا رہا۔ حضرت داؤد کے علیہ السلام کے خلاف قاتلانہ منصوبے بھی بناتا رہا، بالآخر فلسطینیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس بادشاہ کو قرآن حکیم میں جالوت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس کی موت نے بنی اسرائیل کو اس کے جانشینی کے مسئلے سے دوچار کر دیا کہ اب اس کا جانشین کس کو بنایا جائے۔ بنی اسرائیل کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد نے
ساؤل کی زندگی میں اپنی بادشاہت کے لیے خفیہ کارروائیاں شروع کر رکھی تھیں۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کی حرکتیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی تسلیم کرتے ہوئے بھی انہیں سازشی قرار دیتے ہیں، حالانکہ نبی سے اس قسم کا کام سرزد نہیں ہو سکتا۔ یہ شرماتے نہیں ہیں، انتہائی بے حیا اور بے غیرت قوم ہے۔ اگر ساؤل کا دور حکومت نہ اہلی کا شکار رہتا یا وہ خود بے دینی، عوام دشمنی یا حق ناشناسی کا مرتکب ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، تو اس قسم کا کوئی الزام ساؤل پر انہوں نے عائد نہیں کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر اس کے برعکس انہوں نے عائد کیا ہے۔ البتہ جو اس کا جو ساؤل کے دور حکومت کی انہوں نے جا بجا یہودیوں نے تعریفیں کی ہیں، تلمود میں بھی اس کی جا بجا تعریفیں ملتی ہیں، تو اس کے باوجود اگر داؤد علیہ السلام نے اس کے خلاف بغاوت کی تو کوئی نہ کوئی تو اس کا جواز ہونا چاہیے تھا، لیکن تورات اور تلمود نے آپ کو اس کا پیدائشی حق دے رکھا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو فلسطینیوں سے، حضرت داؤد علیہ السلام کو فلسطینیوں سے گٹھ جوڑ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تورات اور تلمود، جن سے مل کر آپ نے اپنے ہم وطنوں، ہم قوم، ہم مذہب بھائیوں پر چڑھائی کی۔ اس لڑائی میں آپ کو شکست ہوتی ہے اور آپ باغی سپاہی بن کر ملک کے جرائم پیشہ جلاوطن اور اوباشوں کی فوج مرتب کرتے ہیں اور ادوام کے غار کو اپنا بھٹ بنا کر ارد گرد کے علاقوں پر چھاپے مارتے ہیں، کھاتے پیتے کسانوں کا غلہ چھین لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، چرواہوں کی بھیڑیں اٹھا لاتے ہیں، اور جو کوئی حق کے لیے مدافعت کرتا ہے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ یہ تصویر کھینچی ہے انہوں نے معاذ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ بنی اسرائیل یہ تصویر کھینچ کر بھی آپ کے تقدس کا بھرم یہ کہہ کر رکھتے ہیں کہ لوٹ مار کی مہمات پر روانہ ہونے سے پہلے وہ اپنے بت سے مشورہ کر لیتے تھے جو یہوہ کے احکامات اور خواہشات سے آپ کو مطلع کر دیتا۔ ساؤل کی موت پر، جو ان کا بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، اس کی موت پر اس کا بیٹا اسبوشے تخت نشین ہوا۔ بنی اسرائیل کے 11 قبیلوں نے اسے تسلیم کیا، لیکن یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن داؤد نے اپنے لٹیروں کے گروہ اور اپنے قبیلے کی حمایت کے زور سے اکثریت کے منتخب بادشاہ پر دھاوا بولا۔ انہیں تخت شاہی کے دعوے دار کی حیثیت سے کوئی جواز حاصل نہیں تھا، لیکن وہ قتل و غارت اور ناجائز حربوں سے کامیاب ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 400 برس کے بعد یروشلم کو فتح کر لیتے۔ یہی نہیں، وہ فلسطینیوں کے ساحلی علاقوں، کنعان کے میدانوں پر بھی فتح یاب ہو کر دمشق اور اس کے گرد و نواح کے صحرائی قبائل پر بھی اپنی شاہی کا ڈنکا بجواتے ہیں۔ یوں فرات سے لے کر بحیرہ احمر تک کا سارا علاقہ ان کے زیر نگیں آ جاتا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ تصویر ہے جو یہود کی مقدس کتابوں میں کھینچی گئی ہے۔ ان کے نزدیک معاذ اللہ ایک زانی، اوباش، غنڈہ، باغی، چور، لٹیرا، غاصب ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہود انہیں اولو العزم پیغمبر صاحب زبور بھی تسلیم کرتے ہیں، انہی کی نسل سے مسیح موعود کے منتظر بھی ہیں، اور ان پر یہ الزامات بھی لگاتے ہیں۔ حالانکہ شرافت اور انسانی اقدار تو رہیں ایک طرف، خود شریعت موسوی کے اعتبار سے بھی یہ زنا، اوباش ہونا، غنڈہ گردی، باغی پناہ، چوریاں کرنا، لٹیرا بننا، غاصب ہونا، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حیرت ہے، یہود اس جلیل القدر صاحب کتاب پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ان کی غیرت جوش میں نہیں آتی۔ یہ سے بے غیرت لوگ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ان قصوں کے بیان کرنے پر سزا مقرر فرمائی اور حکم دیا کہ جو شخص تم سے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ اس طور پر بیان کرے جس طرح عام طور پر یہ قصہ گوئی کرتے ہیں، قصہ گو جس طرح بیان کرتے ہیں، تو اس کو 160 درے ماروں گا۔ یہ سزا ہے انبیاء پر بہتان لگانے کی۔ اس کے راوی حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے اس برگزیدہ پیغمبر پر بہتانوں کی فہرست وہی نہیں ہے جو ان کی حیات کے اوائل میں، زندگی کے شروع کے دنوں میں لگائے گئے۔ تورات میں ان کی 7 بیویاں اور 10 حرمین کا ذکر ہے۔ ان کے کردار میں ڈرامائی تضاد ظاہر کرنے کے لیے کبھی
اپنے بدترین دشمنوں کو شان بے نیازی سے معاف کر دیتے ہیں، کبھی بڈھے ضعیف شمعی کو قتل کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کو مامور کر دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اس کے سر کو سفید بالوں سے گھسیٹ کر قبر میں پھینک دو۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے کم و بیش 50 برس قبل حضرت داؤد کی شان میں کوئی غلط جملہ کہہ دیا تھا، کلمہ گستاخی ادا کر دیا تھا۔ کبھی ناسان کو تان و تشنی، کبھی جو ناسان کی تان و تشنی کو خندہ پیشانی سے پی جاتے ہیں اور اپنے دشمن ساؤل کو زمین پر چت گرانے کے بعد اس کی جان لینے کے بجائے محض اس کی ڈھال لینے پر اکتفا کرتے ہیں، اور کبھی معاذ اللہ اتنے بزدل اور کمزور نظر آتے ہیں کہ جب ان کا حرامی بیٹا، یہ ان کی عبارت ہے کہ جب ان کا حرامی بیٹا البلام بغاوت کرنے کے بعد خودکشی کرتا ہے اور شکست کھا کر مارا جاتا ہے تو آپ عورتوں کی طرح بین کرتے ہیں، ہائے میرے بیٹے البلام، ہائے میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے۔ بنی اسرائیل نے انہی روایات سے اپنے عظیم نبی کو یاد کیا ہے، یہ ان کی فطرت کا خاصہ ہے، لیکن ہم آئندہ چل کر ان روایات کی صحت پر بھی تبصرہ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی، جن کی دانش کا ڈنکا چہاردانگ عالم میں بجا، جن کی عقل مندی ضرب المثل ہے، بنی اسرائیل کے ہاتھوں وہ بھی نہیں بچے۔ ان کے بارے میں یہود کی روایت ہے کہ تخت سنبھالتے ہی حضرت سلیمان نے اپنے مخالفین کو قتل کر دیا، تاہم ان کے اس فعل پر یہوہ یعنی اللہ ناراض ہونے کے بجائے اتنا خوش ہوا کہ اس نے تمام بنی نوع انسان سے زیادہ دانائی عطا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس میں کلام نہیں، ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ اتحاد بھی منسوب ہے جو یہودی قوم کو تاریخ میں ایک مرتبہ ہی نصیب ہوا ہے، اور وہ عدل و انصاف بھی جس کی روح سے پورے ملک میں امن و امان اور پورے ملک میں صنعت و حرفت کا دورہ شروع ہوا۔ یروشلم جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے دارالحکومت بنایا تھا، ان کے عہد میں دولت کا خزانہ بن گیا۔ آپ نے اسے یورپ کے ساتھ تجارت کی سب سے بڑی منڈی بنا دیا۔ آپ نے فینسی تاجروں کو مال تجارت لے کر فلسطین سے گزرنے پر راضی کیا، آس پاس کے ملکوں سے زراعت و صنعت کے تبادلے پر دستخط کیے۔ آپ نے بحیرہ احمر پر کشتیوں کا بیڑا بنا کر یہودیوں کو بازران قوم بنا دیا، اور یوں مشرق وسطیٰ کے ممالک عکا کی بندرگاہ سے، جسے بعد میں رومیوں نے بطومی کا نام دیا، مصر، عرب اور افریقہ سے تجارت کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں اسرائیل کی ریاست ایک متمدن اور دنیا میں باوقار جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور بنی اسرائیل تہذیب و شرافت کے دائرے میں آ گئے۔ لیکن جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عقل و دانش اور شاہانہ عظمت کو تورات خراج عقیدت پیش کرتی ہے، وہاں ان کی ذات کو ملوث کرنے میں بھی انہوں نے کسی دریغ سے کام نہیں لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ عیاش نفس پرست بادشاہ کی حیثیت سے آپ کا مقابلہ دنیا کے کسی بدترین حکمران سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تلمود میں آپ کی بیویوں کی تعداد 700 بتائی ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں ہے، 700 بیویوں کے ساتھ ساتھ 300 لونڈیاں بھی۔ اس کے علاوہ آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ ریاست کا سارا خزانہ حکومت کے استحکام اور یروشلم کے حسن پر نشاور کر دیا۔ آپ نے شہر پناہ کو بھاری پتھروں سے تعمیر کرایا، قلعے بنوائے، ریاست کے اہم مقامات پر فوجی چوکیاں قائم کی۔ آپ نے اپنی ریاست کو 12 ضلعوں میں تقسیم کیا، اور 12 ضلعوں میں تقسیم کر کے نظم و نسق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کیا۔ شاہی خزانے کو پر کرنے کے لیے آپ نے مختلف دھاتوں کی کانیں دریافت کی۔ اپنی حسن پرستی کو، یہ ان کے جملے ہیں، اپنی حسن پرستی کو تسکین دینے کے لیے مور اور ہاتھی کے دانت برآمد کرائے۔ آپ نے اپنی ریاست سے گزرنے والے قافلوں پر جزیہ عائد کیا، لوگوں پر محصول لگائے، اپنی ریاست کے گھوڑوں، رتھوں اور سوتی دھاگے کی برآمد کے لیے ان کو مخصوص کرایا۔ بالآخر طے کیا کہ یروشلم میں یہوہ کا عالی شان اور عظیم معبد تیار کیے جائے۔ ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے 12 قبائل نے شلوہ کے مقام پر ایک مختصر سی 4 دیواری کو اللہ کا گھر ٹھہرایا تھا۔ 400 برس میں
ان کے باہمی جھگڑوں اور انتشار کے علاوہ لاقانونیت اور شرک و شر نے انہیں یہ مہلت ہی نہیں دی کہ باقاعدہ کسی معبد کی تعمیر کی جاتی۔ بالعموم چھوٹے موٹے معبد تو انہوں نے یوں بنایا کہ بس ایک ٹیلہ مقرر کر دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ ٹیلہ یہوہ کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، جس پر ان کا اتنا احسان ضرور کیا کہ وہاں کوئی بت نہیں رکھا، بس وہ اس ٹیلے کو مقرر کر دیتے تھے۔ لیکن یہوہ کے شایان شان کوئی معبد انہوں نے نہیں بنایا، جس کے لیے خزانہ عامرہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے شایان شان ایک معبد بنانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے خزانہ عامرہ سے سونا، چاندی، پیتل، لوہا، لکڑی، قیمتی پتھر عطا کیے گئے اور لوگوں سے چندہ دینے کی اپیل کی گئی۔ معبد کے لیے ایک پہاڑی مقام کا انتخاب کیا گیا، اس کا نقشہ فینسی وضع پر تھا، جسے مصری صناعوں اور کاریگروں کی بہترین عمارتوں سے مستعار لیا گیا تھا، اور اس میں منبت کاری مرصع کام کے لیے اسیریا اور بابل کے نمونوں کو سامنے رکھا گیا۔ بنی اسرائیل جو ریاست کے مختلف حصوں سے اس کی شان و شوکت دیکھنے کے لیے آتے تو اسے عجائبات عالم میں شمار کرتے۔ معبد کا دروازہ 180 فٹ بلند تھا، جس پر سونے کے پترے جڑے گئے تھے۔ دیواریں چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھیں اور اتنے بڑے اور یکساں پتھروں سے تعمیر کی گئی تھی کہ انسانی معمار ان کی تراش و تعمیر کی استطاعت سے عاجز ہے، آج بھی عاجز ہے۔ چنانچہ اس کمال کے لیے جنات سے کام لیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پر بھی تھی، حتیٰ کہ جنات پر، پرندوں پر اور ہواؤں پر بھی تھی، لیکن بنی اسرائیل باوجود اتنی عظیم الشان حکمران ہونے کے ان کے معتقد نہ ہوئے۔ تورات میں ان کو ایسی کمزوریوں اور بدعمالیوں کا حامل ٹھہرایا گیا جو دنیا کے کسی بھی نفس پرست اور خود غرض عامر سے منسوب ہو سکتی۔ اسی ہیکل سلیمان میں انہیں دوسرے بتوں کی پجاری کی حیثیت سے بھی پیش کیا گیا، یعنی اس ہیکل کے بارے میں یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام ہی سے منسوب ہے، جو بنی اسرائیلوں نے منسوب کیا ہے کہ انہوں نے عطارت اور ہلاک کے بت رکھوائے اور ان کی پرستش کو جائز ٹھہرایا۔ یعنی بنی اسرائیل کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام آخر میں بت پرست ہو گئے تھے معاذ اللہ، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اپنے الفاظ تورات میں موجود ہیں جو آپ نے ہیکل کا افتتاح کرتے ہوئے ادا کیا۔ آپ نے فرمایا، یہوہ کی بادشاہت آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور وہی خداوند خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں بت پرست ہو گئے تھے، لیکن قرآن حکیم بھی اس کی تردید کرتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ، اور پیروی کی اس علم کی جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کلام مجید کی شہادت میں شیاطین پڑھتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی شرک نہیں کیا تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہت بڑا الزام ہے جو یہود کی طرف سے لگایا جاتا ہے، لیکن تلمود کے بیان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت کو فسانہ عجائب بنا کر رکھ دیا۔ اس کی روح سے سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ تنگ نظر، صاحب جاہ و جلال، عیاش، حریص، قاتل، بت پرست، بات بات پر بگڑنے والا۔ مختصر یہ ہے کہ جس پیڑ میں بیٹھے، جس پیڑ کے نیچے بیٹھے، جس پیڑ کے سائے میں بیٹھے، اسی کو کاٹ ڈالا۔ یروشلم کے لوگوں پر ان کی عنایات دوسرے صوبوں کی عوام کی نسبت کہیں زیادہ تھی۔ یہ ساری باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بنی اسرائیل کی ہی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر انہیں اپنے شہر کے عظیم معمار پر ناز بھی تو تھا، جس نے اتنے بڑے گرانڈیل پتھروں سے ہیکل بنوایا، اپنے لیے ہاتھی صندل کے محلات بنوائے جس میں بڑے بڑے ہال کمرے تھے، اپنی اپنی بیگمات کے لیے بھی الگ الگ کمرے، علیحدہ علیحدہ کمرے بنوائے، جن کے فرش ایسے بلور سے بنا دیے گئے کہ دیکھنے والے انہیں پانی کا حوض سمجھتے تھے۔ لیکن 12 میں سے 11 صوبے ان کی عیاشی اور فضول خرچی سے نالاں تھے کہ ریاست کی تعمیر و استحکام کا بار زیادہ تر ان 11 قبیلوں کی گردن پر تھا۔ بالآخر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہودا کے قبیلے کو دوسرے قبیلوں کو پر فوقیت دے کر اس مساوات کو ختم کر دیا جو اب تک قبیلوں کی سلامتی کی ضامن تھی، تو بغاوت کی آگ بھڑکنے لگی۔ افراہیم قبیلہ جو مذہبی عبادات کے سلسلے میں معزز سمجھا جاتا تھا، اس آگ کو ہوا دینے لگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے ساتھ ہی ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔
دمشق نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، عربوں نے بحیرہ احمر کا راستہ کاٹ ڈالا، مصر کے فرعون نے فوج بھیج کر ہیکل سلیمانی کو لوٹنے کا حکم دے دیا۔ 12 میں سے 10 قبائل اس کے مطیع ہو گئے مصر کے، اور جنوبی پہاڑیوں میں جو یہودا اور بنیامین کے 2 قبیلوں کی ریاست تھی، یہودیہ اس کا نام تھا، شمالی ریاست اسرائیل اسمارہ اور جلیل تک پھیلی ہوئی تھی، اس کا دارالحکومت سماویہ تھا، اور معبد عزازیم میں قائم ہوا۔ یہودیہ نے مذہبی اقتدار پھر لادی قبیلے کو سونپا، ہیکل سلیمان کی عبادات ان کے ذمے کی اور عوام کو یہود کا نام دیا۔ تو اصل میں جو یہودی ہیں یہ 2 قبائل ہیں، باقی جو 10 قبائل ہیں یہ بنی اسرائیلی کہلاتے ہیں، یہودی جو ہے یہ 2 قبائل کہلاتے ہیں۔ یروشلم ہی ان کا صدر مقام رہا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد دونوں میں خانہ جنگی چھڑ گئی، تو اس حیثیت سے یہ دونوں بھی اکٹھے نہیں رہ سکے، حضرت بنیامین کی اولاد اور یہودا کی اولاد، ان میں بھی آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی، گرتے گرتے ان کی حالت قابل رحم ہو گئی۔ اسی اثناء میں مصر کا اقتدار ختم ہوا، شام کو مشرق وسطیٰ کی قیادت حاصل ہو گئی۔ اسرائیل اور یہود دونوں نے اس کا باجگزار ہونا قبول کر لیا شام کا، اور نینوا کو خراج ادا کرنا شروع کیا۔ لیکن یہ صورتحال بھی زیادہ دیر قائم نہ رہی، دونوں نے بغاوت کی۔ شامی حکمران سینا شیرٹ نے اسرائیل پر چڑھائی کی، 10 قبیلوں کو زیر کیا، غلام بنایا اور ملک بدر کر دیا۔ جو یہودیہ تھے یہ تو چونکہ پہاڑی علاقے میں رہتے تھے، تو پہاڑی علاقے میں ہونے کی وجہ سے یہ محفوظ رہے۔ یہود بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن جب دشمن یروشلم کے دروازے پر آن پہنچا تو خداوند خدا اسرائیل کے فادر نے اس کی فوجوں میں وبا پھیلا دی اور وہ بھاگ نکلی۔ اس طرح صرف یہودیہ ہی نہیں بلکہ مصر بھی ان کی دست برد سے محفوظ رہا۔ شامیوں کی اگلی منزل وادی نیل تھی۔ کمال یہ ہے کہ یہود اور مصری دونوں اپنی گلو خلاصی کے لیے اپنے اپنے خداؤں کے احسان مند ہیں، اللہ کا احسان کسی نے نہیں مانا۔ دونوں اس معجزے کے لیے اپنے اپنے دیوی دیوتاؤں کی بارگاہ میں جھک گئے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ سلسلہ جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔